بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری عرفان ذیر، آپ کو اسپورٹس میں ویلکم کہتا ہوں۔ ناظرین، آپ سب دیکھنے والوں کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ کرے کہ یہ نیا سال بہت ساری خوشیاں لے کے آئے، امن و سلامتی لے کے آئے، اور خاص طور پہ ہمارے کشمیری اور فلسطینی جو بہن بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ نصیب فرمائے۔ اسپورٹس کے حوالے سے بات کریں جی، تو اوبیسلی کرکٹ کے حوالے سے کافی کچھ چل رہا ہے۔ پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کا دوسرا جو میچ ہے، ٹیسٹ میچ، وہ جاری ہے۔ اس کے حوالے سے اگر بات کریں تو سب سے سیڈ اور اپسیٹ نیوز جو ہے وہ سائم ایوب کے حوالے سے ہے جی۔ ان کا جو نی ہے وہ فریکچر ہو چکا ہے، اور اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ 6 ویک کا کمپلیٹ بیڈ ریسٹ ان کو بتا دیا گیا ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ چیمپئن ٹرافی سے پہلے وہ ریکور کر جائیں گے۔ بٹ خدا نخواستہ اگر وہ نہیں کرتے تو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہو سکتا ہے، کیونکہ جس طرح کی پرفارمنسز انہوں نے دی ہیں، جس طرح کا انہوں نے پاکستان کی وکٹری میں رول پلے کیا ہے، وہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ تھا۔ بھارت کا اور آسٹریلیا کا میچ بھی جاری ہے، اور 2 دن کا میچ ہو چکا ہے، اس پہ بھی آج ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ چیمپئن ٹرافی کے حوالے سے بات کریں گے، پریپریشن کے حوالے سے بات کریں گے، اور اس پہ ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ بہت ہی اسپیشل ہیں جی۔ آج ڈبل ہمارے پینلسٹ آج موجود ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں تو مجاہد جمشید صاحب ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور ساتھ شاہ نواز رانا صاحب بھی جوائن کر سکے۔ بہت شکریہ جی آپ دونوں کا، تھینک یو. نیا سال آپ دونوں کو بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی مبارک ہو۔ جی بہت شکریہ۔ مجاہد بھائی، پاکستان کی بات کرتے ہیں، ٹیسٹ میچ پہ تو بعد میں بات کریں گے، پہلے سائم ایوب کے حوالے سے بات کریں گے۔ انفارچونیٹلی انجری ہوتی ہے اسپورٹس مین کو، بٹ وہ جس طرح فیلڈنگ کے دوران انجری ہوئی، اور 6 ویک کا ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ری ہیب کے لیے ٹائم دے دیا گیا ہے، کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ بگ اپ سیٹ دیکھیں، جس اچھی فارم میں اور امرجنگ پلیئر آف دا ایئر اس جی میں بھی نام آیا، یہ بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے کہ جہاں پہ ایسے پلیئرس امرجنگ پلیئر آف دا ایئر، جیسے کٹمنڈو ہے سری لنکا، جس نے 100 کی ایوریج کے ساتھ رنس کیے اور بریڈ مین کا ریکارڈ بریک کیا، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہ آپ اس لیول پہ آ کے اس جگہ پہ کھڑے ہو جہاں پہ آپ کا نام بھی نومینیٹ ہوا۔ جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس جگہ پہ آنا ہی بہت بڑی بلیسنگ ہے، اور دوسرا جس طرح وہ انفارم تھے، اور جس طرح پاکستان پہ ڈپینڈ کرنا شروع ہوا، جتنی ریپڈلی وہ میچور ہو رہے تھے، 80-70% انہوں نے ڈیلیور کیا ایز اے اوپنر۔ یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی کہ کیونکہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے 15-20 سال سے ہم اوپننگ سلاٹ کے اوپر ہمیشہ اسٹرگل کرتے ہیں۔ یہ واد ایسا پلیئر ہے جس نے وہ کمی پوری کی۔ عمر زہیل اور سعید انور کے بعد دیکھیں تو ہمیں کافی پرابلم آ رہا تھا۔ ایک تو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا شو میں، ان کے ساتھ بھی کیا، آپ کے ساتھ بھی شو کیا، بہت بڑی کموڈٹی بنا، اور جس طرح وہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم گروم ہو رہا تھا، بلکہ ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ جو وکٹری میں رول پلے کر رہا ہے، جب رنز کر رہا ہے، فخر زمان کے علاوہ دوسرا بیٹر کے طور پہ ہمیں کہنا چاہیے جو رنز کر رہا ہے تو پاکستان جیت رہا ہے۔ کیا آپ کو ایک بات ضرور ہے رانا صاحب جی جی کہ نارملی کیا ہوتا ہے، جو میچ وننگ پلیئرز ہوتے ہیں وہ 5ویں 6ٹھے 7ویں نمبر پہ ہوتے ہیں جو فنش کرتے ہیں۔ یہ واحد ایسا سعید انور کے پاس پلیئر ہے جو پوری رسپانسبلٹی، پورا برڈن لے کے عرفان وہ میچ فنش کی طرف جاتا ہے۔ نارملی کہ آپ 3-4 وکٹ گرے، آپ بھی اپنی وکٹ تھرو کر کے، لیکن یہ میچ فنشر بننے کی بالکل بن رہا ہے۔ اور جس طرح جی میں تھوڑا سا اس کو نا کہ دوسری نگاہ سے بھی دیکھوں گا۔ یہ لاس تو ہے، اور میں سمجھتا ہوں بڑا لاس ہے، کیونکہ انفارچونیٹلی ہم آغاز میں ہی بہت اتنا کمزور کھیلتے ہیں کہ وہ سارا برڈن جو ہے نا وہ آ جاتا ہے مڈل آرڈر کے اوپر۔ تو ایک ایسا ہمیں مل گیا تھا لڑکا کہ جو کم سے کم تھوڑا سا ہمیں ڈھارس بنا دیتا تھا جی اور اسکور کر لیتا تھا۔ ان کی انجری جو ہے وہ ہو گئی ہے، لیکن اب ان کی انجری جو ہے نا وہ باقیوں کے لیے بڑا الارمنگ ہے، ان کے باقیوں کے ٹل کھڑک گئے ہیں اب، کیونکہ یہ ذمہ داری جو تھی نا، جو وہ بڑے احسن طریقے سے نبھا رہا تھا، اوپر سے اسکور ہو جاتا تھا، تھوڑا سا نیچے سے دباؤ میں کم آتے تھے، اب 2-3 کھلاڑی جو ہے نا ان کو یہ رسپانسبلٹی اٹھانا پڑے گی۔ اور اب تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اوپنر جو ہے وہ کس کو جو ہے وہ اب بھیجیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کیا ان کی غیر موجودگی کے اندر کپتان وہ جو رضوان ہے وہ خود آئیں گے کپتان کے ساتھ، یا بابر اعظم کو بھیجیں گے، یا مطلب یہ کہ اب ایک نئی جو ہے نا، پہلے تو ہمارا ویسے ہی جو کمبینیشن ہے وہ درست نہیں بنا اس میچ میں، لیکن اب ان کے باہر ہونے سے نا ایک اور ہیجانی کیفیت جو ہے نا وہ پیدا ہو گئی ہے کہ اب کیا کیا جائے گا۔ ایک انفارم بیٹسمین جو ہے وہ باہر ہو گیا، جن پر ہم تکیہ کرتے تھے ان سے رنزیں نہیں ہو رہی ہیں، وہ کبھی کر دیتے ہیں کبھی نہیں کر دیتے ہیں۔ تو اس تمام صورتحال کے اندر جو ہے وہ سائم ایوب کا جانا جو ہے نا وہ بڑی، جس کو کہنا چاہیے کہ چیزوں کا کو سوال پیدا کر رہا اور ہے۔ دوسرا تو ہم یہ بھی دعا بھی کرتے ہیں، جیسا میں نے انٹرو میں کہا، کہ اللہ کرے کہ یہ چیمپئن ٹرافی سے پہلے فٹ ہو جائے، خدا نخواستہ نہیں ہوتے تو ہمارے لیے تو بہت بڑا سیٹ بیک ہو سکتا ہے۔ لیکن جو ان کی انجری ہے نا وہ اگر 6 ہفتے کا، تو ڈاکٹر نے کہا ہے نا کہ وہ ریسٹ ماریں، اور انشاءاللہ اللہ کرے، ہماری سب کی دعائیں، پوری قوم کی دعا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ فٹ ہو، اور ہمارا تو وہ اثاثہ ہیں۔
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تکنیکی جو ہے نا، کیونکہ میں بھی کھیلتا رہا ہوں، جی یہ وقتی طور پہ سارے درد جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور بندہ بالکل ہو جاتا ہے فٹ. لیکن وہ ایک اندر جو وہ ہوتا ہے نا، اس کو ایک خوف اور ایک ڈر کہ یار کہیں پیر پھر دوبارہ سے جو ہے نا کوئی غلط نہ پڑ جائے اور پھر کہیں میں اس میں اگر ایڈ کرنا چاہوں گا، ہاں، آپ سے بھی جاننا چاہیں گے، وہ- جیسے شاہین کی ہوئی تو ہاں جی، جو اینکل کی انجری ہے وہ جب اپنا پاؤں رکھتا ہے، فاسٹ بولر تو زیادہ پرلونگ کر دیتا ہے ہاں۔ کیونکہ اس کا لینڈنگ فٹ ہوتا ہے، بٹ بیٹر کے لیے بھی سم ہاؤ رننگ کرنی ہے، فیلڈنگ کرنی ہے، تو آپ کو لگے اسکیئرنس رہتی ہے مائنڈ کے اندر؟ یہ بات تھی، یہ جو آپ نے دیکھو، کہی ہے نا، آپ یہ رہتی ہے. اگر آپ کمپیئر کرو شاہین افریدی کی انجری اور اس کو، ٹوٹلی ڈفرینٹ، کیونکہ یہ بیٹسمین ہے، وہ بالر ہے، اس نے ریپیٹیبل بالنگ کرنی ہوتی ہے، اور جس طرح کا پریشر پڑتا ہے لینڈنگ فٹ پہ پریشر پڑتا ہے، وہ آپ کی اگر باڈی کا ویٹ 80 kg ہے تو آپ کا 400% ایکسٹرا پریشر پڑتا ہے آپ کی لینڈنگ فٹ جب، تو آپ اس کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکتے اس کی لیے. اور رہی بات دوسری، ایک 28 پلس ہے اور ایک ابھی 21 سال کا ہے، تو جو ینگ جنریشن. شاہین بھی ویسے 22 آپ کے کیا تھے. شاہین کو بوڑھا یار کیا کر رہے ہیں مجاہد بھائی؟ اچھا، ہاں، یہ اس کی انجری جلدی ریکور ہونے کے چانس ہے، نو ڈاؤٹ. جس طرح بات کی رانا صاحب نے کہ سڈن فیئر تو آپ کے دل میں رہتا ہے کہ یار کہ فیوچر میں 1-2 ہفتے یا 3-4 نہیں اس کے فٹ ورک پہ بھی فرق پڑتا ہے بھائی. نہیں سر، ایسا نہیں، کیونکہ ینگ ایج میں آپ کور کر سکتے ہیں. بیٹر کے پاس تھوڑا سا مارجن اس لحاظ سے تھوڑا دیکھیں، سا آپ ہوتا کے ہے. جتنے بھی ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ کبھی بھی رسک نہیں لیں گے جب تک آپ 100% پھر آپ کی نہیں، یہ تو فٹنس. ہمارا اگر ہوتا تو مسئلہ ایک ہوتا کہ بات- باقی ایک جا اچھی کے چیز پٹی یہ کرانی کی ہے. پی سی بی نے کہ ان کی رپورٹ ساتھ ہی کل انہوں نے انگلینڈ فارورڈ کر دی. نہیں تو نارملی جیسا شاہین کی انجری تھی تو اس کو تو خراب پی سی بی نے کیا نا، اس کا ٹریٹمنٹ ہی نہیں ہوتا رہا. وہ شاید فریدی نے پرسنلی ویسے طور بھی پہ اگر ہمارے ڈاکٹر کو انگیج کر کے اور پھر بھجوایا اس کو. ہمارے ٹخنے پہ لگ جائے تو وہ مشکل ہو جاتا ہے، وہ تو پھر ساری زندگی کا روگ بن جاتا ہے. ہمیں بھاٹی جا کے پٹیاں کرانی ہوتی ہیں یا نہیں، یا دھوکہ منڈی جا کے پٹیاں کرانی. بھائی اس کو تو چوٹ لگی ہے تو اس کی رپورٹ جو ہے وہ نہیں، انگلینڈ چلی لیکن گئی. جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ شاہین کا جو کیس خراب وہ پی سی بی نے کیا نا تھا، ہاں. انہوں نے پہلے ادھر لوکل ڈاکٹر پہ ڈیلے کیا. ایون ابھی ریسنٹلی دیکھ لیں تو جو ایلبو کی انجری ہوئی ہے، ہمارا وہ جو فاسٹ بولر ہے سان اللہ، ہاں، اس کا پہلے آپریٹ نہیں کروایا، پھر غلط کروا دیا. میں تو اس کا کہنے لگا تھا. ہاں جی، اب آپ وہ یہ دیکھیں تو کئی جگہ پہ ہمارا بورڈ نے بھی رسپانسبلٹی شو کی اور جس کی وجہ سے پلیئر سفر کیا. اور کئی لوگوں نے اپنے خرچے کے اوپر اپنے علاج ہاں جی، ہاں کروائے جی، ہیں. اس میں بورڈ تو بڑی دور کی بات ہے اور نا. شاہین کا ایون شاید افریدی صاحب نے خود انٹروین کیا اور اس کو بھیجا پرسنلی. انہوں نے بعد میں پھر وہ تب رمیز راجہ صاحب چیئرمین تھے، انہوں نے اس کا سارا ایکسپینس بیئر کیا پی سی بی نے. لیکن یہ انجری ایسے وقت میں ہوئی ہے کہ جب وہ اپنی پوری پیک پر ہے اور پیک پر ہے. پورا ہر جگہ کے اوپر سیم ہو رہی ہے. تو کل سے سوشل میڈیا کہہ رہے ہیں نا یہ ہمارے PCB بچے جو کو ہے نظر نا، لگی، اس کو سوچنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے بچے کو نظر لگ گئی. زبردست بات کی کہ آپ واقعی نظر لگی، کیونکہ ایک تو دیکھیں اچھی فارم میں ہونا اور اچھا اسٹرائک ریٹ ہونا، جی یہ دونوں میں وہ پلس تھا کہ ایک تو اپوزیشن پہ تھریٹ، بالنگ پہ سیریس پریشر کہ یار آپ بال کس کو کر رہے ہیں، ان فارم، اور اسٹرائک ریٹ کوئی ہر شاٹ وہ مار رہا آج کل. صحیح بات ہے. تو اس میں آ کے ایک اس کی جگہ ریپلیس کون کر رہا ہے؟ عبداللہ شفیق. ظاہر لائک وائز آئے گا نا کہ جس طرح کا پلیئر آپ کا گیا باہر اسی طرح کا آئے گا. تو ان فارم بیٹسمین کی جگہ آؤٹ آف فارم بیٹسمین آئے گا. ہوپ کے اس پچ پہ وہ، یہ آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ بس عبداللہ شفیق کھیلے اور پاکستان نارملی لائک وائز اچھا اس میں اگر ہم بات کریں تو ٹاپک کے لیے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ 3 پلیئروں کو گرین سگنل مل گیا جی. فخر زمان اور امام الحق اور شاداب خان. اب آپ یہ تینوں کے انکلوژن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے آپ بتائیے پھر آپ سے بھی سر پوچھتے ہیں. دیکھیں بات یہ کہ ان دو کے لیے تو ہم بہت لڑائی لڑتے رہے ہیں. آپ کے پروگرام میں تو کہتا رہا ہوں کہ یار اگر آپ بات کرتے ہیں امام الحق کی تو اس کی دیکھیں نا، اگر آپ پرفارمنس پہ لینا ہے تو امام تو پرفارم کر رہا ہے. اگر آپ نے پرفارمنس پہ لینا ہے، فٹنس پہ لینا ہے تو فخر بھی کر رہا ہے. لیکن شاداب جو ہے اس کو کس پرفارمنس کے اوپر ٹیم کے اندر شامل کیا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ آپ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں نا، کہ جنہوں نے ڈومیسٹک کے اندر بھی اپنی کارکردگی دکھائی، جب ان کو قومی ٹیم میں لایا گیا تب بھی انہوں نے جناب علی اپنی کارکردگی دکھائی. لیکن یہ کہ اب یہ اگر معیار ہو جائے کہ ٹیم کے اندر آنے کے لیے کوئی تگڑا سسر ہونا چاہیے تو پھر یہ ایک علیحدہ سی بات ہے. ادروائز یہ کہ اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں کارکردگی کی بنیاد پر، تو میرا خیال ہے کہ اس ٹیم میں شاداب کی جگہ جو ہے وہ ابھی بننا مشکل ہے. پہلے شاداب اپنے آپ کو پروف تو کریں نا کہ ہاں ابھی جو چیمپئن کا کپ ہوا ہے اس کے اندر ان کی کارکردگی کتنی اچھی ہے. ٹھیک ہے نا، انہوں نے تو 1-2 جگہ شاید پورے اوور بھی نہیں کیے ہیں. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جس طرح پی ایس ایل کا فائنل جتایا اپنی اسلام آباد یونائٹیڈ کو، او ڈی اے کپ پھر کا جو کپتان بنا دیں انہیں.
ہاں، اگر انہوں یہ نے بات وہ تو جیتے- کہہ رہے ہیں سکلین نہیں، مشتاق صاحب نے کہی ہے کہ آپ کی کیپٹن کموڈٹی سب سے اچھی ہے. نہیں یہ کوئی بات ہے یار, یہ جو دوسرے جو ہیں باقی وہ کیا ایسے ہی آگے, مطلب یہ وہ چنے بیچ رہے ہیں یہاں پر کہ آپ مطلب ایک بندے کو جی اس نے اگر وہ پی ایس ایل جتا دیا تو آپ اسے کپتان بنا دیں, یہ بات تو نہیں نا. لیکن چلیں خیر, شاداب بھی بڑا اچھا ہے, بٹ شاداب کی ابھی جگہ جو تھی نا اس کو یہ پروف کرنا پڑے گا کہ اس کی فارم جو ہے وہ واپس آ گئی ہے. چیمپئن ٹرافی جو ہے وہ سر کے اوپر ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے. ہمیں تو اپنا کمبینیشن اپنی ٹیم بنا لینی چاہیے اب, اور اس کو ڈال دینا چاہیے ٹریننگ کے اوپر کہ لیں جناب آپ چیمپئن ٹرافی تک جو ہے وہ ٹکا کر کھیلیں. مجھے بھائی آپ سے بھی جاننا چاہیں گے 5 ہفتے رہ گئے ہیں, اور جو ایک اوپننگ پیئر کی بات کی ہے, شعیب اختر نے بھی کہا اور یہ یونس خان نے بھی کہا کہ آپ کسی طرح سائم اور فخر کو لے کے اوپن کرائیں. آپ دیکھیں اپوزیشن کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ہم 400 کو بھی ٹچ کریں گے, تو آپ کا کیا اس پہ سٹانس, اور امام کو اگر رکھتے ہیں تو پھر آپ کے خیال میں وہ ڈگ آؤٹ میں بیٹھے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ امام کو کمپیریزن نہیں کر سکتے کیونکہ یہ دے آر دا میچ چینجر, جس کی وجہ سے اگر 10 اوور دونوں کھڑے ہو جائیں تو آپ تو دوسری ٹیم کو گیم سے ہی آؤٹ کر دیتے. دیکھ بعد میں سچویشن بنے اس کو کنٹرول اپوزیشن کر لے, وہ بات کی بات تو پھر لیکن یہ ون سائیڈڈ میچ ایک دفعہ کر دیتے ہیں, تو یہ پلس پوائنٹ پاکستان کو اٹھانا چاہیے اور اس چیز کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. فخر بھی فارم میں, سیم بھی فارم میں, اور اپوزیشن کی جو بالنگ ہے ان پہ ان کا سیریس تھریٹ پہ نہیں تو امام بھی تو فارم میں ہے یار, وہ بھی تو اسکور کر رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں اور یہ کوئی اسٹرائک T20 تو نہیں ہے, میں بات کر رہا ہوں T20 تو نہیں نا ہے, یہ 50 اوور کا ہے, اس کے اندر کم سے کم کوئی عقل والا بھی تو ہونا ہے. دیکھیں پتہ کیا ہے رانا بھائی, بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو شارٹ سلیکشن ہے, دیکھیں شارٹ سلیکشن میں جو گیپس ہیں ان کے پاس شارٹ آف رینج زیادہ ہے, اور ریالٹی یہی ہے کہ جہاں پہ یہ دونوں شارٹ مارتے ہیں وہاں فیلڈرز نہیں ہوتے. امام کا تھوڑا سا جو پرابلم ہے, وہ امام سے بھی ایک دفعہ میری اس چیز پہ بات ہوئی تھی کہ وہ بیسیکلی ٹیکنیکلی بہت اسٹرانگ ہے, بیسکس پہ کھیلتا ہے, لیکن ماڈرن کرکٹ میں تھوڑا سا آپ کو 20-25% اسٹرائک ریٹ بہتر کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ کے پاس اس طرح کی بالنگ نہیں ہے کہ آپ 300. آپ کے خیال میں امام کو بھی ٹیسٹ پہ رکھنا چاہیے, بٹ میرا خیال ہے امام کبھی بھی ٹیسٹ سے باہر نہیں ہوتا, ٹیسٹ میں ہاں نہیں کبھی بھی باہر نہیں ہوتا. ایک تو ورٹیکل بیٹ تھرو دا لائن اکارڈنگ ٹو جو ٹیکسٹ بک ہوتی ہے اکارڈنگ اسی طرح کھیلتا ہے, انرجیٹک ہے مینس کہ, اور اس کے پیچھے 40 پلس کی ایوریج بھی ہے, 45 پلس کی ایوریج بھی ہے, تو وہ ساری چیزیں اس کے پاس. اب نا میں ذرا آپ دونوں سے ذرا سخت سوال کرنے لگا ہوں, بڑے آسان سیدھے سیدھے کر لیے, یہ مجھے سے کہنا سخت سوال, سیدھے سیدھے سوال اب ہو گئے, اب جو لوگ جاننا چاہ رہے ہیں. اب بات ہو رہی ہے ریٹائرمنٹس کی, وہ انڈیا میں بھی ہو رہی ہے, اس سائڈ پہ بھی بات کرتے ہیں, پاکستان کی بھی کرتے ہیں. ہمارا کیپٹن جو ہے جی, وہ ان کے کچھ ایسی مسٹیک, کچھ لیپسز نظر آ رہے ہیں. بیٹنگ ایوریج کی بات کریں 28 کی ہے, 1.5 سال کے اندر صرف 100 ہے انگلینڈ کے خلاف ملتان کی پچ پہ, جس پہ سب نے رنز کیے تھے. 20-25 کر کے ہر دفعہ وکٹ تھرو کر دینا, یہ بھی سمجھ نہیں آتا. پھر آپ 99 کے اوپر اگر 8 آؤٹ کر دیتے ہیں, فیلڈ پلیسنگ جہاں ہونی چاہیے اگر سیٹ نہیں کرتے, اور آپ کو یہ نہیں معلوم کہ اگر میری ٹیم میں اسپنر کی جگہ بنتی ہے, ابھی جب پہلے دن کا کھیل ہو چکا ہے, اب جب آپ سلمان علی آغا سے 15-16 اوور کرا رہے ہیں, تو بھائی آپ نے اسپنر کو کیوں نہیں کامران غلام سے کرائیں, اس سے کرا لیے ہیں, آپ نے اسپنر کو کیوں نہیں نعمان کو لے کے گئے ہیں, پھر نعمان تو تھا موجود تھا, آپ نے کیوں نہیں کھلایا, آپ نے کھلایا. پھر اگر آپ نے 9 آؤٹ کر لیے, یا بنگلہ دیش کی بات کریں یا آسٹریلیا کی بات کریں, جب آپ ٹاپ آرڈر آؤٹ کر لیتے ہیں, آپ سے ٹیل کیوں نہیں آؤٹ ہوتی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بالر نے آؤٹ کرنا تھا, لیکن کپتان کی گیم اویئرنس اپنے 11 پلیئر سے بھی آگے ہونی چاہیے, اپوزیشن سے بھی آگے ہونی چاہیے, پرویکٹیو ہونا چاہیے. ہاں پرویکٹیو ہونا چاہیے, جس طرح ہم پاس میں اپنے گریٹ کپتانوں کو دیکھ چکے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں, مائنڈ سیٹ کبھی کمنس کر رہا ہے, بیٹر پھنستا ہے, رنز کرتا ہے, وہ پلان کرتا ہے بالر کے ساتھ, فیلڈ پلیسنگ کر دی. اگر یہ رباڈا اور جس طرح جانسن مار رہے تھے, آپ اپنے بالر کہتے جی آپ نے ان کو پل شاٹ یا ہک پہ لے کے آئے, فیلڈر 2 پیچھے کھڑے کرتا ہوں میں, یا اسپنر کے 2-3 اوور درمیان میں کروا لیتے. سب سے آسان ہوتا ہے ٹیل کو آؤٹ کرنے کے لیے کہ آپ اسپنر لگا دیں. آؤٹ نہ ہوتے ایک علیحدہ بات ہے, آپ ٹرائی تو کرتے, دونوں چیزیں نظر نہیں آئی. تو آپ کے خیال میں یہ شان مسعود کا لاسٹ میچ آپ کو دکھتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ پہلے آپ بتائیے, پھر آپ سے بھی. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ یہ تو بڑی کنفرم بات ہے کہ جب آپ نے عباس سے 6 وکٹیں لے لیں, جب تو عباس نے تھوڑا سا لمبا سپیل کیا. لمبا سپیل کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے, 20 اوور کروا دیے, یہ بھی ہسٹری کا ریکارڈ بنا کہ کسی فاسٹ بالر نے 20 اوور جیسے کروا آپ دیے. 6 سے 7 اوور ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو آپ کی لینتھ پیچھے ہونی شروع ہو جاتی ہے. آپ جتنے مرضی انرجیٹک ہو, جتنی مرضی آپ کے اندر وہ انرجی ہو, آپ کی لائن تھوڑی سی پیچھے ہو جاتی ہے. بیچارے نے انرجیٹک ہونا. اب بات یہ ہے کہ رماڈا کو کھچے ہوئے بال کیے, آگے بال تو کیا ہے نہیں. اگر آگے کرتے تو مس ٹائم ہو سکتا ہے, ایک نکلا ہے چانس نکلا ہے, لیکن وہ نو مین لینڈ میں گرا. اب
جس طرح آپ نے بات کی 1 اسپنر ضروری ہونا چاہیے تھا, آپ فیلڈنگ کھول دیتے, ایک اوور کا یہی تھا کہ 8 رنز ہو جاتے, چانس لیتے کہ اگر بہت اچھا کھیل گئے تو 8 رنز کر جائیں گے, ہم بیئر کر لیں گے, لیکن پھر بھی آپ کے پاس ابھی 40 رنز اور پڑے تھے. اس میں ہمیشہ ہم نے بات کی ہے کہ شان مسعود کا گیم اویئرنیس اور گیم سینس اس طرح نہیں ہے جس طرح ایک پرو ایکٹیو دھونی کی بات کریں, یا جس طرح ہم نے ماڈرن کرکٹ میں دوسرے کپتانوں کو دیکھا ہے کہ امیجیٹلی چینجز, کہ آپ ٹائم نہیں لے سکتے, کیونکہ آپ جب 40-45 رنز رہ گئے, عرفان یہ میں آپ کو بھی رانا صاحب بتاتا ہوں کہ جب ایک چوکا لگتا ہے کپتان 40-30% اس کا مورال نیچے گر جاتا ہے, اور خاص طور پہ جب آپ کے پاس سے چوکا جا رہا ہوتا ہے, آپ بال کو فالو کر رہے ہوتے, جب آپ اپنی اوریجنل فیلڈنگ پہ آ کے کھڑے ہوتے ہو تو آپ کا گیم جو آپ کی گیم سینس ہے نا وہ کام کرنا بند کر دیتی, کیونکہ آپ صرف 40 رن ڈیفینڈ کر رہے ہیں. 4 رن سے آپ کی کپتانی کا لیول اور آپ کی سوچنے کا معیار جو ہے نا وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو کنٹرول کرنا صرف جن کے پاس مینٹل ٹفنس ہے وہی کر سکتے ہیں, شان مسعود کا کام نہیں ہے. جی وہ اچھا, میں اس میں تھوڑا سا مجھے سے وہ کروں گا, اختلاف بھی کروں گا, اور بات یہ کہ جو ٹیم ہوتی ہے نا وہ ٹیم وہ جیتتی ہے جو سارے مل کر کھیل رہے ہوتے ہیں. اگر تو صرف یہ ہے کہ کسی ایک بندے کو برا بنانے کے لیے آپ سارا کچھ اس کے اوپر ڈال دیں, یہ ٹھیک ہے کہ اس کی کپتانی کے اوپر بڑے سوالات آؤٹ کر دیے, کپتانی کا کام رہ گیا نا, میں وہیں آؤٹ نہ ہوتے کہ لہذا بات میں وہیں آ رہا ہوں, یہ تو 8 آؤٹ کر دیا بھائی, میں وہیں آ رہا ہوں کہ 8 آؤٹ کر دیے. اس کے بعد یار آپ کے پاس ایک بہت سارے مطلب ایک عرصے سے کپتانی کرنے والا بابر اعظم بھی اس گراؤنڈ کے اندر موجود تھا, رضوان بھی وہاں پہ موجود تھا. یہ مطلب کم عقل تو نہیں نا ہے, ویسے تو ثابت کر دیا انہوں نے کہ کم عقل ہے. اگر یہ اپنے کپتان کو تھوڑا سا ایڈوائز کریں یا بلا کر بتاتے کہ یار ایسے نہیں ایسے کر لو, تو کیا مطلب نہیں, آپ کیا سمجھتے, یہ بات نہیں ہوگی. میں یہ بات ہوئی ہوگی, کپتان اگر ان سے ایڈوائس سیکھ کرے گا تو وہ دیں گے نا, کئی دفعہ چلیں ان کو بھی دے دینی چاہیے, لیکن کئی دفعہ جب کپتان بنتے ہیں نا ہمارے کلچر میں, میں سوری اس میں ایڈ کرتا چلوں, ہمارے کلچر میں جب کپتان بنتے ہیں نا وہ کہتے ہیں میں تاڑ سے زیادہ سیاح نہیں, ہمارا تو مجھے ضرورت نہیں ہے. دیکھ کر اس کی شکل دیکھ کے ترس آنے لگ جاتا ہے, جب اس کو اسکرین پہ لاتے ہیں نا تو دل کرتا ہے یار ٹھیک ہے نا. وہ کپتان ایسی مطلب اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے, پڑھا لکھا آدمی ہے, لیکن یہ کہ شکل دیکھ کے ویسے اس پر ترس آنے لگ جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ بالر جو تھے وہ مسلسل باؤنسر کیے چلے جا رہے تھے, وہ پاگل تھے یار. وہ مطلب یہ کہ جب آؤٹ نہیں ہو رہا آپ اسے ان کو آگے رکھیں 3 سلپ, ٹھیک ہے نا, اور پھر پتہ چلے ان کو بھی کھیلنے کا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. 3 سلپیں کھڑی تھی, ٹھیک ہے نا, ایسا نہیں ہے 3 سلپیں نہیں تھی, بھائی تو 3 سلپیں رکھ کے آپ باؤنسر کیے چلے جا رہے ہیں, یہ کون سا طریقہ ہے؟ فیلڈ پلیسنگ اس کے مطابق کرے, نہیں اکارڈنگ ٹو فیلڈ بھی تو بال کرے نا بندہ. اگر آپ نے 3 فیلڈر لیے, اگر آپ نے 3 سلپ لی ہے تو پھر آگے گیند کریں, کروائیں اسے, کھلوائیں مزے کی بات بتاؤں تاکہ کوئی سلپ لگے. وہاں ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا بھائی. دیکھیں ٹیل نے تو آپ کو چلانی ہے. پھر یہ کہ اس کو یہ ہوا کہ جی اس موقع کے اوپر تبدیل کر کے انہوں نے اس کو دے دیا وہ اوور عامر جمال کو. بھئی عامر جمال کو ہی دینا تھا, ٹیم میں تو وہی تھا نا, ٹیم سے باہر تو اس نے ڈگ آؤٹ میں سے نکال کے تو نہیں بندہ لے کر آیا کہ یار ایک اوور کرا دے, عامر جمال سے ہی کروانا تھا. اصل یہاں پہ جو پرابلم آیا نا وہ دیکھیں, انہوں نے مہاراج کو رکھا یا نہیں ٹیم میں, ان کی عقل تھی تو انہوں نے رکھ لیا. ہم اس میچ کے اندر بھی سارے فاسٹ بالر اور اس پہ تو گھاس ٹھیک ہے نا, ہم نہ پچ کو سیس کرتے ہیں نیکڈ آئی سے. مہاراج کی بات کی ہے, اچھا کئی دفعہ آپ کو تھوڑا سا بالر کو ریسٹ دینے کے لیے بھی اس طرح کے ٹیکٹکس استعمال کرنے پڑتے ہیں کہ یار ایک طرح سے 10 اوور ایک دور یہ تھا کہ جب سرفراز نواز سے آؤٹ نہیں ہوتا تھا, سلیم الطاف سے آؤٹ نہیں ہوتا تھا, عاصم مسعود سے آؤٹ نہیں ہوتا تھا, عمران سے آؤٹ نہیں ہوتا تھا, مدثر کو لے آتے تھے. وہ کہتے تھے جائیں مدثر, مین ود دا گولڈن آرم. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے, اور وہ آؤٹ. اصل میں اب اس بیچارے کی بدقسمتی ہے, دونوں کی بدقسمتی ہے. کپتان نے عامر سے بال کروائے, عامر کی بھی بدقسمتی تھی کہ وہ آؤٹ نہیں کر سکا اور اس کے اوپر بھی پیچھے سارے پڑ گئے. ادھر کپتان صاحب نے اس کو تبدیل کیا تھا تو یہ ہوا کہ جناب دیکھیں یار یہ کیا چینجنگ کی. اور یہ میرا ماننا یہ ہے کہ جس طرح نیشنل لائن ہے, ٹھیک ہے نا, پرتھ میں کھیلتا ہے آسٹریلیا تو وہ لڑکا کھیلتا ہے, وہ چاہے لاہور کھیلے, افغانستان کھیلے, دنیا کی کسی جگہ پہ کھیلے, وہی کہہ رہا ہوں آؤٹ بھی کرتا ہے. اور یہ میچ جب آسٹریلیا جیتا ہے تو واہ ہو جاتی, جو ایم سی جی میں میلبرن میں جو میچ جیتے ہیں وہ نیشنل لائن نے جتایا ہے, جو اینڈ میں 2-3 وکٹیں پھنس گئی تھی انڈیا کی, وہ اس نے آؤٹ کر کے دیے. والی پچ پہ اس نے گل کو آؤٹ کیا, سلم نے آؤٹ کیا, تو اس کے وہ ڈیلیور تو کرتا ہے. اچھا یہاں پہ ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں, اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر 15 رنز چاہیے ہوں اور عامر جمال کو آپ بالنگ کرنے کے لیے آتے ہیں تو پھر کس کو لاتے؟ میری بات تو سنیں. سنائیں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس سچویشن میں وہ
جب اس کو یہ آفر ہوئی ہوگی کہ ادھر سے بال کرنا ہے تو کیا اس پہ اتنا پریشر کہ وہ کہتے ہیں نا 9 فٹ تک کتنے فٹ ہو گیا 1.5 فٹ ہو گیا. 1.5 فٹ ہو گیا. کسی بھی بالر کو جب اس سچویشن میں بال کرنے کے لیے آتے ہیں اس کا قد چھوٹا نہیں لیکن میرا خیال ہے اس سے پہلے اگر وہ اسپنر لگا دیتے تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے اسپنر سے اگر چانس لیتے تو ربادہ تک کھڑا ہو سکتا تھا. بالکل ہو سکتا ہے. اور ہم نے او ڈی اے میں دیکھا چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آ کے یہی سے ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے اور انڈیا کے والے سے بات کریں گے کہ کن کن پلیئرز کے جانے کا ٹائم آ گیا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک اسپورٹس. اور ہم بات کر رہے ہیں کرکٹ کے والے سے. بریک سے پہلے ہم نے ڈسکشن کی شان مسعود کی, اور شاید ان کے سینٹرل کانٹریکٹ میں بھی لکھا گیا ہے کہ سبجیکٹ ٹو کیپٹنسی, اور وہ ان کو بھی شاید لگتا ہے وہ لگ یہی رہا ہے کہ شاید وہ بی کیٹیگری دینا بھی میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. خاص ہے, نہیں دیا ہی آلریڈی بھی ہے. اور جب سبجیکٹ ٹو کیپٹنسی ہے اور امام جس طرح اس نے کیلن ٹرافی میں رنز بھی کر دیے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ وہ نوک کر رہے تھے آنے کے لیے, اور شاید چینجنگ ہمیں نظر آ رہی ہے. تھوڑی سی بھارت کی بھی ڈسکشن کرتے ہیں جی, لیکن اس سے پہلے میرا خیال ہے ایک پاکستان کے ٹاپک کے اوپر ایک بڑا امپورٹنٹ ہے اسپنر کے حوالے سے. پہلے وہ کر لیں پھر بھارت پہ آ جاتے ہیں. اسپنر کی بات کی, جس طرح آپ نے کہا شاداب کی جگہ نہیں بنتی. فیصل اکرم اور سفیان کو چانس دیا گیا ابھی ریسنٹلی, ہم نے دیکھا آسٹریلیا کے اگینسٹ بھی اور زمبابوے کے اگینسٹ بھی. فیصل اکرم کا کنٹرول بہت اچھا لگا کیونکہ اس کی بال کی گرپ, اس کا بالز کو اسپن کرنا وہ آؤٹ اسٹینڈنگ تھا. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ 3 میچ اس کو زمبابوے کے اگینسٹ دیے گئے, بڑا شاندار پرفارم کیا گیا. ساؤتھ افریقہ میں اس بچے کو کیری نہیں کیا گیا, اور ہم نے دیکھا کہ وہ چیمپئن کپ میں ڈگ آؤٹ میں بیٹھا رہا. ایک بندہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر کے آ رہا ہے اور باہر ڈگ آؤٹ میں بیٹھ رہا ہے. اسی طرح سفیان کو آپ نے دونوں فارمیٹ میں رکھ لیا, آپ نے او ڈی اے میں بھی چانس دیا. جب آپ بچوں کو ایک جگہ چانس دے رہے ہیں, لے کے چل رہے ہیں, اور دوسری جگہ پہ آپ اپنے سینئر کو میسج دے رہے ہیں کہ آپ تیار ہیں, اور تیسری جگہ پہ تیسرا بالر بھی اگر ہم ڈسکس کر لیں ساجد خان, کہ جس نے آپ کو آؤٹ آف نو ویئر ٹیسٹ میچز جتائے, نہ صرف بالنگ سے بیٹنگ سے بھی. تو کیا آپ کے خیال میں سب کانٹیننٹ کی پچز کے اوپر ساجد خان جیسا بالر بنتا ہے جو رنز بھی کرے, چھکے بھی مارے, اور آنکھیں میں آنکھیں ڈال کے آف بریک بالنگ بھی کرے؟ آپ بتائیے پھر سب سے کچھ. دیکھیں سب سے پہلے جب بھی کوئی ٹور کے لیے ٹیم اسکواڈ اناؤنس ہوتا ہے تو اپوزیشن کا مائنڈ سیٹ بھی آپ کے ذہن میں ہوتا ہے, پھر وہاں کی جو پچز کا بیہیویئر ہے وہ بھی آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے. اس کے بعد آپ ٹیم اناؤنس کرتے ہیں. اوبیسلی نارملی آج کل کی جو کرکٹ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹاپ کلاس کی کرکٹ میں جہاں پہ گھاس والا پچ ہو یا بیٹنگ ٹریک ہو, وہاں پہ ذرا آف اسپنر کے لیے آؤٹ کرنا مشکل ہے. ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ ٹرننگ ٹریک تھے, نیچے بھی رہتا تھا, کوئی بھی بال اگر زور سے کرو, تیز کرو تو وہ نیچے کوئی سکٹ کرتا تھا. تو وہ سارے چیزیں فیور میں تھی ساجد خان کے. ہو سکتا ہے یہی مائنڈ میں ہو سلیکٹرز کے کہ وہاں پہ وہ سوٹیبل پچز نہیں ملیں گی کہ ہم اس کو اگر کیری کریں گے تو اس کو وہیں پہ بھی جا کے ڈاگ آؤٹ میں بیٹھنا پڑے گا. جسٹیفیکیشن یہی دی گئی ہے کہ تو ایک ایکسٹرا فاسٹ بالر لے جاتے ہیں تاکہ جس طرح شہین افریدی کو اگر اس پچ پہ بھی کھلا دیتے یا پچھلی پچ پہ بھی کھلاتے تو اس میں کوئی بری چیز نہیں تھی. لیکن یہی مائنڈ سیٹ میں ہوگا کہ آغا سلمان ہے, وہ اس کی ریپلیسمنٹ کے لیے اس نے انفارم بھی ہے, آؤٹ بھی کر رہا ہے, 2-3 وکٹیں بھی لے رہا ہے, رنز بھی کر رہا ہے. تو یہی مائنڈ میں ہوگا جس کی وجہ سے ساجد خان. رہی بات آپ نے 2 بالرز کی بات کی, آپ کسی بھی بالر کو جب آپ ڈیولپ کرتے ہیں اور خاص طور پہ زمبابوے جیسی ٹیم کے اگینسٹ ان کو موقع دیتے ہیں, تو وہاں پہ جب آپ کی فیلنگ ہوتی ہے کہ یار آگے جا کے اس نے ساؤتھ افریقہ یا آسٹریلیا کے اگینسٹ کھیلنا ہے, تو یہاں پہ اس طرح کا پرفارم ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں چاہیے ٹاپ لیول, تاکہ آپ اگر ٹاپ ٹیم کے خلاف کھیلو تو اگر اس کا 20 یا 30% بھی دو تو آپ اس جگہ کو میٹ کرتے ہو. تو یہی چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو کوچز کے یا سلیکٹر کے مائنڈ میں ہوگی کہ ابھی اس کو اور ضرورت ہے رن کی, جس کی وجہ سے ان کو. رہی بات ایک پاکستان کھیل کے ڈومیسٹک کرکٹ میں آئے تو آپ اس کو ڈاک آؤٹ پہ بٹھا دیں, تو یہ فیوچر پلانس نہیں ہیں. اس طرح فیوچر پلانس ہمارے منٹورز کھیل رہے ہیں, یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے کہ منٹورز کھیل رہے ہیں ہمیں ریگارڈلیس کے. ابھی نا بیٹھا ہوا جب آپ ہمیں کافی پلا رہے تھے نا, تو میں مجاہد سے یہی بات کر رہا تھا کہ یار ہماری کیسی بد نصیبی ہے کہ ایک بندہ 50 لاکھ روپے لے رہا ہے صرف اس بات کے کہ وہ باہر بیٹھ کر بچوں کو بتائے کہ کرکٹ کھیلی کیسے جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, یا کہ وہ خود گراؤنڈ کے اندر چلا جائے اور جا کر ایک نوجوان کی سیٹ جو ہے وہ روک لے کہ یہ ایک نوجوان کو جس کو چانس ملنا تھا وہ نہیں مل رہا شعیب کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا, پھر مین آف دی میچ بھی وہ ہو گئے, پھر یہ ساری چیزیں. اصل میں چیز یہ کہ وہ جو آپ نے بات کی نا کہ ایک بندہ پرفارم کر کے آ رہا ہے ٹور پر سے, پاکستان کو کھیل کر آ رہا ہے اور وہ ڈگ آؤٹ میں بیٹھا ہوا ہے, اس کو باہر بٹھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ اگر پھر یہاں پر بھی پرفارمنس دے گیا تو پھر ہم اس کو کیسے نکالیں گے. ایسے ہی پھر وہ ہم شاداب کو اگر لانے کی سوچ رہے ہیں تو شاداب کیسے آئے گا اگر یہ پرفارم کر گیا.
مجاہد تو ذرا تھوڑا سا رہ سور کے بات کر رہے ہیں نا ان کے بعد اگر میرے سے بات ابھی خطاب کی کرکٹ کے کریں اندر انہیں رہنا ہے، لیکن یہ کہ اصل چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب یہ نوجوان لڑکے جو ہے پرفارمنس دے دیں گے تو پھر آپ جن کو ٹیم میں لانا چاہ رہے ہیں وہ کیسے یار آئیں اسے گے؟ پتہ وہ نہیں کیا ہے، آئیں گے۔ دیکھو اس کا جو سسر ہے خود ایک لیجنڈ بالر رہ چکا ہوا ہے، تو پھر اور دنیا مرلی جیسا بالر اس سے سیکھتا رہا ہے۔ وہ تو ان سے تو سیکھتا پھر رہا وہ اگلی بات، وہ ہمارے ایک میں ٹیچر حیران تھے ہوں، آغا صاحب، وہ کہتے میں حیران ہوں کہ جی۔ ابھی تک اس نے، اگر اس کی بالنگ کا معیار دیکھے اس وقت بالکل آرڈنری ہے، ہاں ٹریجیکٹری جو ہے اتنی جلدی لینڈ ہو رہی ہے کہ وہ لوپ بن ہی نہیں رہا۔ ہاں یہ چیزیں ان کو اس نہیں، پہ وہ ورک سکھا آؤٹ رہے ہیں، میں اور نے خاص ابھی طور آج پہ کل ویڈیو آ رہی ہے ارے آگے سب آگے۔ ویڈیو لگی ہوئی ہے، وہ سب سے مزے کی بات بتاؤں، یہ میں آپ کے ہی پروگرام میں بات کر رہا ہوں، ارے بھائی اگر آپ بالنگ میں نہیں اچھا ڈیلیور کرے تو بیٹنگ میں بھی آپ بوجھ ہو، نو ڈاؤٹ آپ نے بڑا نہیں تو perform پاکستان کیا ہے۔ میں 24-25 یا کروڑ کے عوام میں زبردستی اس کو بیٹسمین بنا رہے ہیں۔ بیٹسمین بنا رہے ہیں، کوئی اتنا کوئی بیٹسمین نہیں کہ جو شداب نہیں، میں مجھے بیٹنگ بات کر ہے، دے۔ آپ افتخار، اگر یہ دیکھ رہے ہیں صاحب، یہ چیز ہو سکتا مس نہ تو کریں، افتخار کی جگہ پہ سو مینی ٹائم اس کے اوپر بیٹنگ کی ہے، یہ کسی بھی بیٹسمین کا دل توڑنے والی بات ہے۔ بیٹنگ ہی اس افتخار جگہ برا کرائی play گئی نہیں ہے۔ ہے۔ ہم نے تو ابھی ریسنٹ سیریز کے اندر بیٹر سے ترجیح دی شاہین شاہ افریدی کو بھی، چوتھے نمبر پہ شاہین یار آتا رہا بتائیں تو یار ادھر یہ کیسی مطلب ہماری اپروچ ہے یار، approach ہے۔ صرف یہ ہے کہ رانا اپنوں صاحب، کو وہ اپنوں نوازنا۔ امریکہ میں کسی نے کہا یہ پاکستان کے فاسٹ بالر شاہین افریدی، تو اس سے لڑ پڑا، کہتا ہے جی میں تو آل راؤنڈر ہوں۔ آل راؤنڈر ہوں۔ یہ امریکہ میں تھا، اس سے پوچھیں ذرا۔ صحیح ہے۔ تو یہ تو پھر زیادتی ہے نا۔ وہ ہمارے ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، آغا صاحب، وہ اکثر نا کسی کبھی لڑکے کا کالر پکڑ کے کہتے تھے پدر من سلطان بود، ابے تیرا باپ بادشاہ تو تو کیا ہے، تو بتا۔ تو بھائی اگر تو وہ لیجنڈری ہیں، ہمارے ہیں، ظاہر ہے سکلین کی ایک بات تھی، انہوں نے دوسرا ایجاد کیا اور تیسرا بھی ایجاد کر دیتے اگر وہ تھوڑا دور اور کھیل جاتے، لیکن یہ کہ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ تم اپنے داماد کو کھلانے کے لیے جو ہے وہ کسی ایک کا حق مارنا جو ہے وہ شروع کر دو، اور پھر وہ جو آپ نے نشاندہی کی، بڑی اچھی نشاندہی کی کہ ایک بندہ پاکستان کھیل کر آ رہا ہے، پرفارمنس بھی دے کر آ رہا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، کتنا کھیلا، جتنا کھیلا اچھا کھیلا نا، بہترین کھیلا جی، performance تو بہت دی نا اس نے۔ اور مجھے لگتا ہے میں اگر بہت ارلی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو، کیونکہ میں بھی لیگ بریک کرتا رہا ہوں، اس کا جو گرپ تھا، بال جس طرح لینڈ کر رہا تھا، جو سپن تھا، گگلی تھی اس کے پاس، یہ لیفٹ آرم تو پاکستان نے پروڈیوس ہی نہیں کی ہے، اور کلدوئی جس طرح مشکل ہے کھیلنا۔ بیٹنگ پہ بھی آ جائیں تو ہمارے جو اسپنرز ہیں نا جو اب کھیل رہے ہیں، جو نوجوان لڑکے آئے ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ شاداب جتنی تو بیٹنگ جو ہے وہ کر لیتے ہیں، بہت اچھی کر لیتے ہیں، اور خاص طور وہ جو اب ایک جس کو ساتھ لے کر گئے تھے آپ، وہ بیچارہ وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے ساؤتھ افریقہ کے اندر، اس نے تو اپنا اسپنر ہی ہے نا وہ نعمان، کیسی 2-3 اننگیں وہ کھیل گیا، اس نے اور ساجد نے کوئی شک نہیں ہے۔ تو پھر یار مطلب یہ کہ اگر آپ بیٹنگ کی طرف سے بھی شاداب کو اگر کوئی نہیں، میں تو چیمپئن ٹرافی کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں کہ آپ نے 3 پیسر اور 2 اسپنر کے ساتھ میدان میں جانا ہے، آپ کا سب کانٹیننٹ کی پچز میں، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، پتہ نہیں ان کا کیا پلان ہو۔ نہیں یہی ہوگا، اس کے علاوہ بنتا نہیں ہے، کیونکہ آپ کا شاہین کھیلے گا، آپ کا حارث روف کھیلے گا، آپ کا نسیم شاہ کھیلے گا، اور آپ کے 2 اسپنر ایڈ ہوں گے، اور اگر آپ کی زیادہ اسپن کی ضرورت پڑی تو آپ کے پاس سائم کی بھی ہے، اب کمپلیٹ اور پیکج ہے، سلمان علی آغا بھی آپ کے پاس آپشن اویلیبل ہے، تو آپ کے پاس یہ ساری ہیں۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آ کے بھارت کی ڈسکشن کرنی ہے کہ ان کی ٹیم کو آخر کیا ہو گیا ہے، کیوں وکٹریز بھی نہیں لے پا رہے، اور سینئر پلیئر کے کیا، ان کا بھی جانے کا ٹائم آ گیا۔ ہمارے ساتھ رہیے، بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ونس اگین ویلکم بیک ان اسپورٹس آن۔ پاکستان کرکٹ پہ تو ہم نے کافی ڈسکشن کی، اب بھارت پہ بھی بات کرتے ہیں۔ آپ دونوں سے جاننا چاہوں گا، مجھے بھائی آپ بیٹسمین بھی رہے ہو، ابھی کوچنگ بھی کر رہے ہیں، کوئی بیٹسمین اگر آؤٹ ہوتا ہے نا ملٹیپل ٹائم ڈفرنٹ طریقوں سے، جیسے بابر کی فارم نہیں تھی، کئی اور ہم نے لیجنڈ دیکھے ہیں، ٹنڈولکر پہ بھی ہم نے برا پیچ دیکھا، لارا پہ بھی دیکھا، ہر دنیا کے پلیئر پہ بیڈ پیچ آتا ہے، لیکن وہ ڈفرنٹ طریقوں سے آؤٹ ہوتے ہیں۔ وراٹ کوہلی کوئی 15 سال کے ڈیکڈ، ایک ڈیکڈ سے زیادہ کا ٹائم میں راج کرنے والا بیٹسمین، اور سب سے زیادہ رنز بنانے والا بیٹسمین، اور ایسا بڑا میچ ونر کہ جس نے اتنی فتوحات دی، ہمیں یاد بھی نہیں پڑتا کسی بیٹسمین نے اتنے میچ، یار جب بھی وہ رنز کرتا ہے تو 70% اس کی ٹیم جیتتی ہے۔ تو اب ایسا کیا ہو گیا کہ وہ جب بھی بیٹنگ کرنے کے لیے آتے ہیں تو اپوزیشن کو پتا ہے کہ اس کو باہر بول کرے یا ایج کر دے گا، اور ایک ہی طریقے سے آؤٹ ہو رہا ہے۔ کیا آپ کے خیال میں وراٹ کا اور روہت شرما کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، ایجڈ ہو چکے ہیں، ریفلیکسز ختم ہو چکے ہیں، ریٹائرمنٹ کا ٹائم آ گیا؟ اگر آپ روہت کی بات کریں تو ٹائم آ گیا کہ وہ اسے ٹیسٹ کرکٹ چھوڑ دینی چاہیے۔ ایک تو تھوڑا سا اوور ویٹ ہو گیا ہے، پلس اس کے بعد جو شارٹ آف سلیکشن ہے وہ بالکل T20 اور ODI والی ہے، کیونکہ اس کی کوشش سے اگلا بال جو تھوڑا سا رائز ہو اس کو بھی کراس کھیل جانا یا اوور دا ٹاپ کھیلنے کی کوشش کرنا، تو یہ چیزیں ٹیسٹ کرکٹ میں خاص طور پہ
جو انڈین پچز پہ کھیلنے والے ان کو سوٹ نہیں کرتی، لہذا اس کا تو ہم کہتے ہیں وداؤٹ اینی ڈیلے اسے ریٹائرمنٹ لینی چاہیے. ٹھیک. اگر یہ وہی وراٹ کوہلی ہے جس نے 4 کنزیکٹیو 100 کیے ٹیسٹ کرکٹ میں اگینسٹ آسٹریلیا آج سے 10 سال پہلے 12 سال پہلے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے آسٹریلیا نے اس وقت تھوڑی سی ایکسٹرا باؤنسز پچز بنائی. اگر کل کے میچ کی بات کریں سڈنی کی تو اس میں آپ کو 3 سے 4 انچز، بلکہ ہو سکتا ہے میں 1 فٹ کی بات کروں کہ بال جو ہے وہ ایکسٹرا رائز ہوتا ہے، تو آپ کی جو آئی لیول ہے وہ اس کی جو چھیڑ چھاڑ ہے وہ آپ کو فورس کرتی ہے کہ جو باہر نکلتا ہوا بال تھوڑا سا رائز ہو رہا ہوتا ہے تو آپ اس کے پیچھے چیز کرنا شروع. یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے وراٹ کوہلی جو ہے ہر میچ میں سلپ میں آؤٹ ہو رہا ہے اور باہر جاتے ہوئے بال کو ایکسٹینڈ کرنے کی کوئی عام ایکسٹینشن کی وجہ سے اس طرف جا رہا ہے. رہی بات، آپ کو یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ کس اپوزیشن کے اگینسٹ کھیل رہا ہے، کہ جو اپنی پریپریشن کے ساتھ گراؤنڈ میں اترتے ہیں اور ان کو اپوزیشن کی ویکنیسز کا پتہ ہوتا ہے. یہ کوئی بنگلہ دیش کی ٹیم، لیکن یہ تو ہر اپوزیشن کے اگینسٹ پھنس رہا ہے اب تو یہ بھی نیوزی لینڈ نے پھنسایا. یہ اس کی پرابلم یہ ہے کہ ایک تو صرف ہاتھ لے کے جا رہا ہے جس کی وجہ سے اس کے ایلبو جو نیچے رہتے ہیں اور بلہ جو ہے بال کے طرف چیز کرنے. ٹیکنیکلی تو آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا شاہنواز بھائی. اب بات یہ ہے کہ جب آپ فارم میں ہوتے ہیں یا آپ جب لیجنڈ بنتے ہیں یا جب آپ کا سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے تو یہی آپ کی بیسٹ شاٹ بھی دنیا میں مانی جاتی ہے کہ کور ڈرائیو وراٹ کوہلی اور بابر اعظم کی نہیں ہو رہا یہ تھوڑا سا. نہیں ویسے بات کروں کہ آپ اسی زون میں جو بھی بال آ رہی ہے آپ اس کو چوکا لگا رہے ہیں، اسٹرانگ پوائنٹ ہوتا ہے. اب ڈبیٹ ہوتی ہے جی کور پہ کون اچھا کھیلتا ہے، بابر یا وراٹ، یہ اس طرح. اب وہی آپ کا ویک زون بن گیا، دنیا ساری نے آپ کو ایکسپوز کرنا شروع کر گیا. یہ شاید ایک قدرت کا ایک نظام ہے کہ بتانے کے جیسے دنیا میں جو آتا جانا ہے اسی طرح ہر پلیئر کا بھی ایک ٹائم ہے کہ اس نے جانا ہے. آپ کے خیال میں ان دونوں کا ٹائم ہو چکا ہے، ان کو چلے جانا چاہیے؟ کوئی روہت شرما نے تو آج پھر اسٹیٹمنٹ دے دی ہے، نہیں انہوں نے کہا میں نہیں چھوڑ رہا. ابھی یہ تو میرے سے راضی نہیں ہو رہے، میں لاسٹ میچ میں خود بیٹھا ہوں باہر، میں نے سلیکٹرز کو اور کہا جی میں نہیں بیٹھ رہا. تو وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ جس طرح اشون کو بھیجا گیا اور پریشر ڈیولپ کیا جا رہا ہے، چاہے وہ گمبھیر کی طرف سے ہے یا سلیکٹرز کی طرف سے ہے، تو شاید ان پہ بھی ہے. لیکن وہ کیونکہ انڈین کے اندر بھی ایک چیز ہے ہماری طرح، وہ پلیئر پاور ان کی بھی بڑی اسٹرانگ ہے اور ان کا کپتان عام کپتان نہیں ہوتا ہمارا، تو پھر شاید ڈر جاتا ہے. ان کا کوچ بھی بڑا مضبوط ہوتا ہے بھائی، ان کا کوچ بھی ہے، تو وہ بھی ایک ٹسل لگ رہی ہے ان کی کرکٹ کی. جو ریزن بھی مجھے نظر آ رہی ہے وہ آپس میں یہ ٹسل بازی ہے. اب آپ کے خیال میں کیا فیوچر دیکھتے ہیں دونوں لیجنڈز کا؟ دیکھیں بات یہ وہ جو آپ نے بات کی نا کہ ہر چیز کا نا ایک ٹائم ہے، اور وہ جب ٹائم آ جاتا ہے تو پھر آپ جتنا مرضی زور لگا دیں کچھ بھی نہیں ہوتا. اصل بات یہ کہ جب یہ لوگ آئے ہیں انہوں نے رنزے کرنا شروع کی ہیں نا، اس وقت انہیں کوئی سمجھتا نہیں تھا کہ یہ کر کیا رہے ہیں اور کس طرح سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، جب لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا نا کہ ہاں یہ کہاں کیا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ آؤٹ ہونا شروع ہو گئے. آپ بابر کو بھی لے لیں، بابر کے جو جتنے بھی اسٹرانگ پوائنٹ تھے وہ وہیں پر آؤٹ ہوتا ہے جہاں پر وہ بہت زیادہ اسکور کر رہا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اسی طرح اس کا بھی مسئلہ ہے. لوگوں نے ان کو سمجھ لیا ہے اب کہ ان کو کہاں کھلانا ہے اور کیسے کرنا ہے، تو یہ آؤٹ ہو جائیں گے. سیدھی سی بات جو ہے وہ یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ ریفلیکسز بھی جواب دینا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ایک ہوتا ہے وقت ہوتا ہے کہ آپ بالر کے ہاتھ میں گیند ہوتا ہے تو سمجھ لیتے ہیں کہ کیا ہونے لگا ہے. ٹھیک ہے نا، اور ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ جب نزدیک آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. تو ریفلیکسز کا بھی وہ ہے. لیکن ذہین لوگ جو ہوتے ہیں نا، بڑے لوگ جو ہوتے ہیں، میں اس کی ان کا جو سپر مطلب پلیئر رہا ہے، میں دھونی کی بات کروں گا. دھونی بہت کچھ کھیل سکتا تھا، لیکن اس نے ایک خاص موقع کے اوپر آ کر جو تھا وہ کہہ دیا کہ جی تھینک یو ویری مچ. نہیں ان کے ساتھ بھی تو اچھا رویہ نہیں رکھا گیا نا. جب اس نے دیکھا نا کہ رویہ کے لیں آپ ڈیورنگ آسٹریلیا کی سیریز اس سے کپتانی چھینی گئی، جس بندے نے آپ کو دنیا کے سارے ٹائٹل جتا دیے. اسی طرح ڈیورنگ ورلڈ کا وہ آپ کی چیمپئن ٹرافی سے پہلے اس سے کپتانی. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب اس نے رویوں کو بدلتے دیکھا، ٹھیک ہے نا، سارا کچھ اس نے دیکھا کہ اب یہ ایسے نہیں ہو رہا جیسے میں چاہ رہا تھا، اس نے وہ ایک طرف ہو گیا. اگر آپ جب اپنے بوم کے اوپر جا کر خدا حافظ کہتے ہیں نا تو پھر آپ مدتوں یاد رہتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر اپنے پروگرام کے اندر مجاہد کہنے لگے، آپ کہنے لگے، ہر بچہ کہنے لگے یار ایسے تو چھڑ دینا چاہیے. مجھے بھائی آپ سے لاسٹ جانا چاہوں گا، یہ تو ہمارے کلچر کا پارٹ ہی نہیں ہے کہ کوئی ریٹائرمنٹ لے. ادھر تو ہمارے میں آپ کو 15-20 لیجنڈ ابھی بیٹھے بیٹھے گنا سکتا ہوں جن کا ابھی تک اناؤنس ہی نہیں کی اور وہ ان کو ختم ہوئے کیریئر کتنے سال ہو گئے. یہ تو آسٹریلین سینا کنٹری کے اندر یا انگلینڈ کے اندر ہوتا ہے کہ آپ کا پلیئر ابھی پیک فارم میں ہوتا ہے اور وہ گریس کے ساتھ چلا جاتا ہے، بچے کو اپرچونٹی دیتا ہے. اور یہ ہمارا کلچر کا پارٹ بھی نہیں ہے نا، وہ فقدان ہو، کیونکہ ہمیں
وہ جو ایک اچھا بالکل لاسٹ کوشچن میرے مائنڈ میں آیا, اجازت چاہیں گے کیونکہ اوبیسلی ٹائم ختم ہونے کو جا رہا ہے. یہ ہمارے کیریئر کے اگر کیریئر دیکھیں پاکستان کا, صرف پاکستان کی اسپیسیفکلی بات کریں, یہ دنیا سے ایک تو ہم انپریڈکٹیبل تو ہیں ہی ہیں. ہمارا ہر پلیئر وہ ٹاپ سے اپنا کیریئر شروع کرتا ہے. آپ بابر لے لیں, فخر لے لیں, امام لے لیں, یہ حسن علی لے لیں, شاداب لے لیں, اماد وسیم لے لیں, کسی کا بھی نام لے لیں, اور 3-4 سال کے بعد وہ ڈکلائن اور ڈپ میں آ جاتا ہے. کیا یہ سرٹن چیزیں اچیو کرنے کے بعد ان کی جو لائف کا ایم ہوتا ہے, جو گول ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ جو ایفرٹ کے بعد یا کچھ ایک گریڈینس اندر ہوتی ہے نا, انسان کی ارج ہوتی ہے کہ میں نے کچھ اور اچیو کرنا ہے, وہ کیوں ختم ہو جاتی ہے جبکہ دنیا ساری وقت کے ساتھ امپروو کرتی چلی جاتی ہے؟ پہلے آپ بتائیے. ہمارے جتنے بھی پلیئر ہیں نا وہ نیچے سے بیچارے اٹھ کر اوپر آئے ہیں, بسوں کے اندر بیٹھ کر, سائیکلوں کے اوپر, ٹوٹی ہوئی موٹر سائیکلوں کے اوپر, ٹھیک ہے نا, پیدل بیگ اٹھا کر وہ گراؤنڈ کے اندر آئے ہیں. آج وہ سب کے سب ہیں اربوں پتی. پیسہ جو ہے نا اس نے بھی بہت زیادہ دماغ خراب کیا. جو کرکٹ کو انہوں نے گلیمرائز کر دیا نا, اس میں جو ایک لگن ہوتی تھی نا کچھ کرنے کی, کچھ بننے کی, سارا دن گراؤنڈ کے اندر ہیں, دھوپ کے اندر ہیں, بھاگ رہے ہیں, یہ میرا وہ پوائنٹ سارا یہی ہے ختم. شنوز جو بھائی کہ کچھ دنیا کے ایک اندر سال کے اندر مطلب جو 10 سال کے اندر لینا ہوتا ہے وہ آپ کو 1 سال کے اندر اگر مل جاتا ہے نا تو پھر دنیا ساری میں ایسے ہی ہوتا ہے, 90% ایسا ہے. لیکن یہ ہمارے لڑکوں کے اندر ارج کیوں ختم ہو جاتی ہے کہ وہ جب کچھ اچیو کر لیتے ہیں تو کیوں اس کے بعد وہ سمجھتے یار میں نے زندگی میں یہی کچھ حاصل کرنا تھا, گاڑی بنگلہ یہ چیزیں مل گئی, لیکن دنیا میں ارج آپ کی فل سٹاپ نہیں لگتا, وہ آگے جاتا رہتا ہے. کیا یہ گرومنگ کا بھی مسئلہ ہے ہمارے سسٹم میں؟ آپ کی جو ہسٹری آف پاکستان کرکٹ ہے وہ اسی طرح ہی ہے کہ 7 سال 9 سال 11 سال اس سے زیادہ جتنا بھی کیریئر کسی پلیئر کا بھی پرلونگ ہوتا ہے اس میں ڈیمیجز ہونے شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس کا انٹرسٹ بھی لیک ہونا شروع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہم فیل کرتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے کہ یار اب اس کو کرکٹ چھوڑ دینی چاہیے. یہ اس کو بھی میسیج جانے شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ہم ٹی وی پروگرام کر رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو میسیج نہیں جا رہا؟ بالکل جا رہا ہوگا. تو پھر وہ ایک انالیسس کرتے ہیں کہ واقعی یار یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے, یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بات ٹھیک کہہ رہا ہے. پھر وہ اپنے انالیسس کرنے کے بعد یہ ڈیسیژن لیتے ہیں کہ واقعی یار اب جو پریورٹی والی چیزیں, کرکٹ تو میری اب پریورٹی نہیں رہی, تو لہٰذا دوسری چیزوں پہ کہیں انویسٹمنٹ کر دو, کوئی لیگز کھیل لو, تو آپ اب زیادہ سے زیادہ. مجھے بھی میں لاسٹلی اگر اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ اگر آپ یہ دیکھیں نا 3 ڈیکیڈ کا کرکٹ دیکھیں, خان صاحب کا کیریئر آسٹریلیا کی 18 سال, وسیم اکرم کا 21 سال, انضمام کا 19 سال, یونس خان کا 22 سال, افریدی کا 24 سال. ان کے گیپس بہت ہے, کرکٹ کے گیپس بہت ہے. گیپ کے علاوہ بھی ایک جو ارج ہے نا جو اچیو کرنے کی سینس تھی نا, نان اسٹاپ کرکٹ کھیلی. کرکٹ ہے جو چھوڑ دی. نہیں دیکھیں اس وقت T20 نہیں تھا, T20 میں جو ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں نا لڑکوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ T20 لیگ کی طرف چلا گیا, پیسے کی طرف چلا گیا. وہ جو ارج ہے نا باقی دنیا میں بھی ایسا نہیں ہے. کیا وہ لیگ نہیں کھیل رہے؟ کیا وہ ٹینٹ بورڈ نے کرکٹ نہیں کھیلی؟ ابھی جس طرح ان کے سعودی نے ریٹائرمنٹ لی 18-19 سال کے کیریئر کے بعد, جو روٹ دیکھ لے, کیا اس کی پرفارمنس نیچے آ رئی ہے؟ ولیمسن کی نیچے آ رہی ہے. ان کے اندر وہ ہنگر ختم نہیں ہوتا. ہمارے بچوں کا ہنگر ختم ہو جاتا ہے, وہ ہنگر ختم ہو جاتا ہے. چاہے مائنڈ سیٹ نہیں ہے بھائی ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم نے اپنی ٹیم کو چھوڑ کر ہم لیگ کھیلنے چلے گئے. یہ پرابلم میرا خیال ہے جہاں اپنے پیسے آنے چاہیے نا, جہاں ہمارے لڑکوں کا مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے کہ وہ نہیں کر رہے. ادھر بورڈ کی بھی رسپانسبلٹی ہے, بڑوں کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ اس بچے کو جو 18-19 سال کا ہے اس کو سمجھائیں کہ آپ کی جو گلوری ہے وہ پاکستان کے ساتھ جڑی ہے اور وہ لمبے کیریئر میں ہے. جب استاد آپ کے جب استاد ایسے اچھے ہوں گے نا, وہ میرا خیال ہے لے کے چلیں گے. بالکل ایسا ہی. آپ نے ابھی فائنل دیکھ رہے ہیں جی ڈومیسٹک کا, آپ نے ہیلمٹ کے جو کور ہے وہ دیکھیں, بالکل وہیں گھوم رہے ہیں یار آج سے 20-25 سال پہلے. ایسے نہیں ہوتا یار, آپ کسی کو بھی ایک کال کرو یا اسپانسرشپ مل جائے گی یار, ایسی کون سی بات ہے. بھائی وہ اسپانسرشپ بابر کو ملتی ہے, آپ کو مل جائے گی, مجھے مل جائے گی. ڈومیسٹک کرکٹ میں کیوں نہیں اتنی بڑی اسپانسرشپ چھوڑ کے سی اے کے ساتھ. لاسٹ اس میں جسٹ یہی ہے جی کہ آپ ول کی بات ہے, جب ول ہے تو دیر از اے وے. وہ ول کا سارا مسئلہ ہے. بہت بہت شکریہ. میرا خیال ہم بڑی لمبی ڈسکشن کرنا چاہ رہے تھے, بٹ فیوچر میں آپ کو دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ زحمت دیتے ہیں. ناظرین آئی ایم شیور آپ لوگوں نے بھی آج کی گفتگو بہت انجوائے کی ہوگی. ابھی ہمیں اجازت دیجیے, کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.